نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی اور خود تو پردے میں رہا اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی کیونکہ در پاک رہی نہ ہوش اتنی کہ میں در چما یا دیوار چما در پاک رہی نہ ہوش اتنی کہ میں در چما یا دیوار چما کل سنہری یک سبز گنبد یک اوست نقش و نگار چما در پاک رہی نہ ہوش اتنی کہ میں در چما یا دیوار چما چما کل سے سنہری یا کہ سبز گنبد یا کہ اوست نقش و نگار چما اندر بار جو چمکا مار دیا نے یا کہ اوست نقش و نگار چما امبر ہر شے اتے چمن والی ہے کیڑی چھڑا تے کیڑی میں یار چما کیونکہ ہر وقت کرو تم ذکر نبی اور ہر وقت علی کی بات کرو یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں پنج تن کے آگے ہاتھ کرو کیونکہ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں یا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد گنج بخش فیض عالم مظہر حبیب خدا ناقصارہ پیر کامل کاملہ را رحمہ بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت خواجہ قطب کے لال کا ایسا مقام ہے سارا زمانہ گنج شکر کا غلام ہے منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیلی حضرت محمد حسین آفتاب علم الدین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں کے ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر جھکا
1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ، دیے سب باطل کے پردے اٹھا، درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ، محمد حسین اسمائی خواجگان چشت، پڑھے جو فجر کو جائے بہشت، قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا، درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ میں نے حضرت قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دربار عالیہ تاج والی سرکار پر ایک سلسلے کا آغاز کیا جس کو گوشائے درود و سلام کہتے ہیں کہ میں نے ہر جمعہ کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی برکتیں حاصل ہوئیں جو کسی بھی وظیفے سے حاصل نہ ہوئی، کیونکہ درود شریف کی برکت ایک ایسی برکت ہے۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ ولی گزرے ہیں۔ حضرت سفیان، آپ کا اصل نام ہے سفیان ثوری، آپ کی نسبت ہے سے کے ساتھ ثوری، سین کے ساتھ نہیں ثوری۔ تو سوال کئیوں بندوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ان کو ثوری کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو چلو ان کا سفیان ہے، ثوری کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ تو ثور اصل میں کہتے ہیں بیل کو، اس کو بیل کو۔ تو ایک دن حضرت سفیان ثوری مسجد میں گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تو مسجد میں جا کر آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے مسجد کے اندر کون سا پاؤں ڈالا جاتا ہے؟ مسجد کے اندر سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھا جاتا ہے؟ دایاں پاؤں رکھا جاتا ہے یا بایاں رکھا جاتا ہے؟ مل کے بولیے، کون سا رکھا جاتا ہے؟ دایاں پاؤں رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری وہیں بے خبری کے عالم میں تھے، تو آپ نے اس بے خبری میں، بے دھیانی میں اپنا بایاں پاؤں جو تھا وہ مسجد کے اندر رکھ دیا، تو فوراً ہاتف غیبی سے ندا آئی، خالق کائنات نے فرمایا کہ جاؤ سفیان، تم تو ثور ہی ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دوست کے گھر میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے، دوست کے گھر میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے کہ تم نے بایاں پاؤں اندر رکھ لیا، یہ بے ادبی کر دی تم نے بایاں پاؤں اندر رکھ کے پہلے، حالانکہ تمہیں دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے تھا۔ حضرت سفیان ثوری کو اپنی غلطی پہ اتنی ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی، پشیمان ہوئے کہ اسی پشیمانی میں آپ نے اپنا نام ثور کی نسبت سے ثوری رکھ لیا۔ ثوری کہ میرے رب نے مجھے ثور کے نام سے پکارا ہے، اس نام سے آپ نے اپنا نام جو تھا تخلص سے اپنے نسبت ثوری رکھ دیا۔ تو یہ ایک بات ازراہ گفتگو آ گئی دوران گفتگو چلتے ہوئے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک دن حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے۔ جب حج بیت اللہ کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص
کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے تو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ایک مخصوص تسبیح، ایک مخصوص تکبیر پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو وہ شخص جب طواف کر رہا ہے تو وہ طواف کے دوران جو ہے نبی کریم پر درود بھیج رہا ہے۔ جب اس نے صفا مروہ کی سعی کی، صفا مروہ کی سعی کی دو دعائیں الگ الگ ہیں، لیکن اس نے صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی حضور کی ذات پر درود پڑھا۔ جب اس نے رمی جمار کیا، وقوف عرفات کیا، وقوف مزدلفہ کیا، وقوف منی کیا، تو ہر حج کے ہر رکن میں اس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک ہی پڑھا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا، جب حج مکمل ہو گیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ اے شخص، تم نے حج کے ہر رکن میں صرف اور صرف نبی کریم کی ذات پر درود پڑھا، حالانکہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان میں سے ہر رکن کی الگ الگ دعا ہے، تم نے وہ دعائیں نہیں مانگی بلکہ نبی کریم کی ذات پر درود ہی پڑھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ ایک راز ہے بزرگوں، آپ اس کو چھوڑیں۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بتلاؤ۔ تو اس نے کہا جی کہ مجھے کوئی آپ اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، چلے آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا باپ ہم دونوں خراسان سے نکلے، خراسان سے نکل کر ہم دونوں سفر پہ جا رہے تھے کہ راستے میں صحرا کے درمیان میں پہنچ کر میرے والد کی موت واقعہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کی موت میرے لیے اتنی دردناک نہیں تھی، اتنا دردناک المیہ یہ تھا کہ میرے والد کا چہرہ مرنے کے بعد سیاہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ والد کا چہرہ مرنے کے بعد سیاہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں روتا کرلاتا رہا، کس کو بتلاؤں کہ یہ میرا باپ ہے۔ روتے کرلاتے کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، جب میں نے آنکھ سے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ میرے خواب میں تشریف لے آئے، تو مجھے دیکھ کر مسکرائے، مجھے کہا کہ یہ شخص پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ بزرگو، میرا والد فوت ہو گیا، اس کا فوت ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں بلکہ جتنی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ مرنے کے بعد سیاہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ خدا جانے کہ میرے باپ میں کون سا گناہ تھا کہ جس میں کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، مسخ ہو گیا۔ وہ بزرگ مسکرائے، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے پاس لے چلو۔ جب وہ شخص بزرگوں نے مجھے کہا تو میں ان کو لے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا، تو میرے باپ کو دیکھ کر وہ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یہی تھا۔ اپنا نورانی ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ جب پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ ٹھیک ہو کر ایسے چمکنے لگ گیا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، خوش ہو گیا۔ وہ بزرگ جانے لگے تو میں ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا کہ بزرگو، اتنی مشکل وقت میں آ کر آپ نے میری مشکل کشائی فرمائی ہے، ذرا اپنا نام تو بتلاتے جائیے، دنیا مجھ سے پوچھے گی کہ تمہاری مشکل کشائی کس نے کی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بزرگ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے شخص، تم نے مجھ کو نہیں پہچانا، میں وہ ہوں جس کے لیے رب نے کن کہہ کر پوری کائنات بنائی، میرا نام محمد رسول اللہ ہے۔ میں قدموں میں گر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اتنی مہربانی فرمائی، کرم نمازی فرمائی، اس کی کیا وجہ؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے امتی، تیرا باپ گناہگار تھا، خطا کار تھا، سیاکار تھا، لیکن رات کو سونے سے پہلے ایک کام کر کے سویا کرتا تھا کہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ کے سویا کرتا تھا۔ آج جب مجھے علم ہوا کہ میرا امتی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ بڑی مشکل میں ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں امتی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے خود چلا آیا ہوں۔ اس لیے کہا کہ سجی ہے یہ مصطفیٰ کی محفل۔ آواز نہیں آئی بھائی،
مل کے ذرا بولیے سجی ہے یہ مصطفیٰ کی محفل فرشتے پیغام لا رہے ہیں سجی ہے یہ مصطفیٰ کی محفل آواز نہیں آئی بھائی مل کے ذرا بولیے جو کہتے ہیں کہ حضور کی کچہری سجی ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں سجی ہے یہ مصطفیٰ کی محفل فرشتے پیغام لا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے درود پڑھ لو درود پڑھ لو درود پڑھ پڑھ لو حضور تشریف لا رہے ہیں درود پڑھ لو درود پڑھ لو حضور تشریف لا رہے ہیں درود پڑھ لو درود پڑھ لو حضور تشریف لا سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر میرے محمد کا مرتبہ ہے سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر میرے محمد کا مرتبہ ہے سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے سب سے افضل ہے سب جڑا ایمان ہے کہ حضور دا مرتبہ سارے تو ود کے ہے آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک کوئی حضور ورگا نہیں ہے اور دو ہاتھاں نو بلند کر کے کہے دو ہاتھاں نو بلند کر سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر ہے محمد کا مرتبہ سب سے افضل ہے سب سے بڑھ کر میرے محمد کا مرتبہ ہے وہ نور اول وہ نور آخر وہ نور اول وہ نور آخر بشر کی صورت میں حق نما ہے وہ نور اول وہ نور بشر کی صورت میں حق نما ہے وہ نور اول وہ نور آخر وہ نور اول وہ نور آخر بشر کی صورت میں حق نما ہے وہ نور اول وہ نور آخر وہ نور اول وہ نور آخر بشر کی صورت میں حق نما ہے نور آخر وہ نور آخر وہ نور آخر وہ نور آخر بشر کی صورت میں حق اور اسی سے پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب کی ایک نعت شریف یاد آ گئی آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کیونکہ یہ عشق والوں کی محفل ہے اور جس شخصیت کے نام پر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ شخصیت سراپا عشق کا مظہر تھی
خلیفہ بابا مشتاق احمد راہی چشتی صابری، یقین جانے ایسا عشق والا، ذوق والا، محبت عقیدت احترام والا شخص میں نے پورے پاکستان میں پھر کے دیکھا، یقین جانے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ جو شخص اپنی آنکھوں سے اس مظہر منظر کو دیکھ لیتا ہے کہ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ قیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرتا، جب میں پھونکوں اس میں اپنے روح تو گر پڑنا سجدے میں، تو کہتے ہیں کہ کیوں کروایا تھا سجدہ؟ اس میں کون تھا؟ کس کا جلوہ؟ اس میں جلوہ جو تھا وہ کس کا تھا؟ جو ابھی آپ کے سامنے کہا وہ نور اول و نور آخر، اس کی آپ وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمایا آنکھاں میں رنگ جمایا آنکھوں میں رنگ وحدت، نظر نہ آئی بشر کی صورت، کیا جو سجدہ ملک نے حضرت کیا، جو سجدہ ملک نے حضرت، سبب یہی تھا تمہیں کو دیکھا کیا، جو سجدہ ملک نے حضرت، سبب یہی تھا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے کے چار جانب، پھر زمانے کے چار جانب، صنم سراپا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے کے چار جانب، صنم سراپا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، حسین دیکھے جمیل دیکھے، لیکن تمہیں ساتھ تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، لیکن تمہیں ساتھ لیکن تمہیں کو دیکھا، جمایا آنکھوں میں رنگ وحدت، نظر نہ آئی آدم کی صورت، کیونکہ کیا جو سجدہ عشق سے ملک نے حضرت، ملائکہ نے جب حضرت کیا، سبب یہی تھا تمہیں کو دیکھا یا رسول اللہ، وہاں پہ تیرا ہی نور نظر آیا، تیرا ہی نور وہاں پہ نظر آیا تھا۔ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے یہ وضاحت اس طرح کی ہے کہ آنکھاں رب دے اتے سی تاثیر مدینے والے کی، آنکھاں رب دے اتے سی تاثیر مدینے والے دی، سی یار خدا دے شیشے وچ تصویر مدینے والے کی، آنکھاں رب دے اتے سی تاثیر مدینے والے دی، سی یار خدا دے شیشے وچ تصویر مدینے والے دی، کہندے نے کہ آدم وچ نور ٹکا کے تے، اللہ نے آدم وچ نور ٹکا کے تے سجدے دا حکم سنایا سی، آدم وچ نور ٹکا کے سجدے دا حکم سنایا سی، تد منکر ہو ابلیس گیا، تد منکر ہو ابلیس گیا، جد سمجھ راز نہ آیا سی، تد منکر ہو ابلیس گیا، جد سمجھ راز نہ آیا سی، یہ کہندا اپنے یار دا میں ہے اس وچ نور ٹکایا سی، یہ رب کہندا اپنے یار دا میں ہے اس وچ
نور ٹکایا سی تے ابلیس بھلا کیوں کرتا نہ توقیر مدینے والے ابلیس بھلا کیوں کرتا نہ توقیر مدینے والے ہے لا مکان دی بستی دی جاگیر مدینے والے یہ اسی آکھیے لوگ کہندے نا بٹ ٹھیک ہے حضور کا کلمہ پڑھ چھڈیا اسی عشق دا دعویٰ بھی کرنے ہیں باقی کوئی اپنے گھر وال بھی دیکھ لیجیے ہن اپنا گھر ویکھیے کہ صرف عشق ہی ویکھی جی سوچ آئی سی ذہن چ یہ بھی سوچ آتی ہے کہ اپنا گھر ویکھیے کہ ہر پاس ہر ویلے جڑا ہے وہ نبی 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 کیتی جائیے لیکن انسان یہ نہیں پتا کہ انہوں زندگی اگر ملی ہے تو نبی دی جتی دا صدقہ لبی انہوں اگر ایس جسم دی خیرات ملی ہے تو نبی دی جتی دا صدقہ ملی ہے کیوں اس واسطے کہ اگر کوئی شخص ایک گل کہے کہ اے میرا اپنا جسم ہے تے او دی بھولے اے جسم انسان دا اپنا جسم نہیں اے وجود مصطفیٰ دے نا دی خیرات ہے اے لفظ مصطفیٰ دے نام دی خیرات ہے کیوں اس واسطے کہ اے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اے انسان اے جڑا تیرا وجود ہے اے جڑا تیرا جسم ہے اے تیرا جڑا ہستی ہے اے اللہ نے لفظ محمد دے سانچے سے ڈال او بیبیو گلہ نہ کرو تاڑی مہربانی ایسے واسطے دوزخ چ بہتیاں بیبیاں ہون گیاں کیوں اس واسطے کہ او گل دھیان نال سن دیاں نہیں جدوں سبق دی گل آندی ہے او آپس ایک دوسرے دے نال چاہ مگولیاں تے لگ جاندیاں نے بندے کیوں کو سبق دی گل پھر بھی پا جاندے نے او سنتے رہندے نے تے بیبیاں جدوں کول بیٹھیاں رہندیاں نے او اپنے دھیانے لگیاں رہندیاں نے بعد کہندیاں حضور ساڈے واسطے دعا کرو بھئی دعا والی گل تانوں سمجھاؤن دے ہیں او کی سمجھے اے جڑی گل تسی سمجھنی ہے جو کہ یہ تے عمل کرنا ہے تو یقین کر کے جانو تہاڈی منزل بھی اندر دی کھلتی چلی جانی ہے اور تانوں راہ حق بھی جڑا ہے ملتا چلا جانا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے انسان تیرا یہ جڑا وجود ہے اللہ رب العزت نے لفظ محمد دے سانچے تے ڈھال کے بنایا فرمایا کہ تیرا جڑا سر ہے تیرا جڑا سر ہے ایک گول میم دی شکل تے بنایا تیرا جڑا سر ہے ایک گول میم دی شکل تے بنایا اے جڑا تیرا بازو ہے یہ ہا دی شکل تے بنایا پھر تیرا جڑا پیٹ ہے ایک گول میم دی شکل تے بنایا اور تیری جڑی لات ہے یہ دال دی شکل تے بنا کے اللہ رب العزت نے میم ہے میم دال دے سانچے دے وچ ڈھال کے تیرا وجود بنایا میم ہے میم دال دے سانچے دے وچ ڈھال کے اللہ رب العزت نے تیرا وجود بنایا ہے کوئی شے لبنی جے کوئی شے لبنی ہے کہ جد نام دے اتے تیرا وجود بنایا ہے اس نام دے اتے اپنے اس وجود نو وار دیں گا تے پھر کوئی شے بھی عطا ہو جائے گی وہ دے نام دے ہوتے اس نو بار دیں گا تو پھر کوئی شے بھی عطا ہو جائے گی اور اے انسان دا وجود انسان اپنا آپ کدو واردہ ہے کدو وارن دے مقام تے آندہ ہے جدوں وہ اپنا سر سٹ دے جدوں او اپنی تون نوا دے جدوں اپنے سر نو چکا لوے جدوں مرنا شروع کر دے کیونکہ منن دے وچ اور اعتراض کرن دے وچ فرق ہے حضرت کہندے نے کچھ مندے نے عقل دے نال کچھ مندے نے عشق دے نال جڑے عقل دے نال مندے نے او اوتھے دے اوتھے ہی رہندے نے تے جڑے عشق دے نال مندے نے او بقا دی منزل دے اتے پہنچ جایا کر دے
میں تانوں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک قصہ اگلی بھی میں 2-3 باری سنایا مینوں کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں انہوں نے سناواں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل خطلی دے کول رہندے سن غزنی دے وچ تے ایک دن حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی حجویری لاہور چلے جاؤ اور لاہور دے وچ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود سن جڑے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دے بڑے پیر بھائی سن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہاں تو جونیئر سن حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ دے اور مرید بھی سن جس وقت حضرت سید میرا حسین زنجانی اتھے لاہور دے وچ موجود سن تے ایک دن حضرت ابو الفضل خطلی نے فرمایا علی حجویری لاہور چلے جاؤ تے کہندے نے کہ حضور میرے اتھے جان دی کی ضرورت ہے جد کہ اتھے حضرت میرا حسین زنجانی موجود نے تے میرے اتھے جاون دی کی ضرورت ہے تے حضرت ابو الفضل خطلی نے سنیا تے آپ فرماندے نے کہ علی حجویری ایک اعتراض ہے یا عذر ہے اعتراض ہے یا عذر ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فوراً ہاتھ جوڑے کہندے نے کہ حضور نہ اعتراض ہے تے نہ عذر ہے خادم جڑا ہے صرف حضوری چاہندا ہے خادم صرف کول رہنا چاہندا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماندے نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا شیخ ابو الفضل نے کہ علی حجویری دوری نہیں حضوری ہے جاؤ تم لاہور چلے جاؤ ان داتا صاحب غزنی تو نکلے روندے ہوئے اپنے شیخ دے کو رخصت ہوئے 2 مہینے دا کہندے میں سفر کیتا 2 مہینے بعد جب میں لاہور پہنچیا تے رات ہو چکی سی میں لاہور دے مرکزی دروازے بند ہو گئے سن میں شہر دے باہر قیام کیتا صبح ہوئی شہر دا دروازہ کھلیا تے میں شہر دے اندر گیا تے دیکھیا کہ شہر دے وچ ایک جنازہ تیار ہے تو اٹھ کے شہر تو باہر جا رہا ہے تے میں پوچھیا اے جنازہ کیدا ہے تے لوگ رو پے تے رو کے فرماندے نے کہ رو کے آخدے نے لوگ کہ اے سید میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے کل شام نو انہاں دا وصال ہو گیا کل شام نو انہاں دا وصال ہو گیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دی اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے آپ فرماندے نے سوچدے نے کہ میرے شیخ نے اتنی نگاہ کہ شیخ نے مینوں 2 مہینے پہلے فرماتا علی حجویری لاہور چلے جاؤ تیری ڈیوٹی لاہور لگاتی گئی ہے کہ میں آکھیا کہ اتنے میرا حسین زنجانی موجود نے تے انہاں دے ہوندیاں میری کی ضرورت ہے کہ میں لاہور جاواں تے حضرت ابو الفضل خطلی فرماندے نے کہ جاؤ علی حجویری لاہور چلے جاؤ اج میں جب لاہور آ کے دیکھیا کہ حضرت زنجانی صاحب کا انتقال ہو گیا تے میں نے پتہ لگ گیا کہ میرے مرشد نے مینوں میرا حسین زنجانی کی جگہ تے مقرر کر کے لاہور دے وچ بھیجیا یہ ہندی فقیر دی نگاہ کہندے نے کہ میں انہوں نے دفنایا کچھ دن غمزدگی دی حالت دے وچ گزرے غمگینی دی حالت دے وچ گزرن تو بعد میں شہر دے وچ ایک مسجد بنانی شروع کیتی تے میں دل چ سوچیا کہ ایک مسجد بنائیے تو مسجد بنانی شروع کیتی تے لوگ کول گزرن والے پوچھتے نے کہ بابا کیا کر رہے ہو تے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہندے نے کہ ایک مسجد بنا رہا ہوں تو لوکی آخدے نے کہ بابا شہر دے وچ انیاں مسجداں نے ایک ہور مسجد بناون دی کی لوڑ ہے تے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماندے نے کہ وہ سب وزیروں بشیروں امیروں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں یہ اللہ کے ایک فقیر کی بنائی ہوئی مسجد ہے یہ اللہ کے ایک فقیر کی بنائی ہوئی مسجد ہے جو مسجد مکمل ہو گئی درویش اپنا کم لگا رہا لوگ کی گلاں کرتے رہے اور اے دنیا دی ریت ہے کہ لوگ کی گلاں کرتے رہندے نے درویش جڑا ہے وہ اپنا کم قریب کیتا چلے جاتا ساڑھے پرانے بزرگ فرمایا کرتے سن کہ درویش دے ایک ہاتھ کاسا ہوندا ہے ایک ہاتھ لاٹھی ہوندی ہے
وہ کاسے دے نال صدا کردا ہویا ٹریا جاندا ہے کتے پیچھے بھونکدے نے تے وہ لاٹھی نال انہاں نوں اشکاردا چلا جاندا ہے تے آپ جڑا ہے گاہ صدا کردا ٹریا جاندا ہے حضرت دادا گنج بخش علی جویری اپنے کام سے مصروف رہے حتیٰ کہ مسجد بن کے مکمل ہو گئی تے جس وقت مسجد کا افتتاح کیتا تے آپ نے شہر دے وزیراں مشیراں امیراں علماء نوں بلایا فرماندے نے کہ بھی آؤ آج مسجد میں افتتاح ہے پہلی نماز پڑھی جائے گی تو وہ شہر دے وزیر مشیر امیر علماء آئے علماء نے آندیاں سار پہلا اعتراض اے کیتا انہوں نے کیا کہ اس مسجد کا قبلہ سمت جڑا ہے درست نہیں ہے اس مسجد کا قبلہ جڑا ہے درست نہیں ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری خاموش ہو کے مسکرا پے کیونکہ فقیر دی نشانی کی ہوندی ہے فقیر دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ انہوں نے مخاطب ہوندے نے تو کہندے نے سلام تینوں سلام ہی تے فقیر دی سب تو بڑی علامت کی ہوندی ہے فقیر دی سب تو بڑی علامت یہ ہوندی ہے کہ جو سب کچھ جان دیا ہویا چپ کر جائے انہوں فقیر آخری سب کچھ جان دیا ہویا چپ کر جائے تو انہوں کی آخ دینے فقیر آخ دینے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری مسکرا پہ نماز دا وقت ہو گیا اقامت پڑھی گئی اقامت پڑھن تو بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے مصلی امامت میں کھڑے ہو کے جماعت کھڑی کی تھی امامت کروانی شروع کر دیتی جس وقت امامت کروائی نماز دا آغاز کیتا شہر دے وزیر مشیر امیر علماء آخدے نے کہ سانو نماز دے وچ جیسا سرور کیف حاصل ہویا پوری زندگی کسی نماز دے وچ حاصل نہیں ہویا جدو سلام پھیر لیا جو آپس سے گلنا کر دینے آج تے نماز دے وچ بڑا سرور حاصل ہویا بڑا کیف حاصل ہویا داتا صاحب انہوں نے یہ گلنا مسکرا کے سن دے رہے مسکرا کے سن کے تے آپ فرماندے نے کیا اب بھی آپ لوگوں کا یہ اعتراض باقی ہے کہ اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے کیا حجے بھی توڑا اعتراض ہے گا کہ اس مسجد کا قبلہ جڑا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس شہر دے وزیر مشیر امیر آخدے نے کہ ہاں جی یہ ساڑا اعتراض حجے بھی باقی ہے کہ اس مسجد کا قبلہ جڑا ہے وہ درست نہیں ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماندے نے کہ اگر اس سمت دے تانوں قبلہ نظر آ جائے تو پھر تسی کی آکھو گے تو وہ وزیر مشیر پوچھتے نے کہ ایک کیویں ممکن ہے داتا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ دے فقیر واسطے سب کچھ ممکن ہے اینی گل کر کے داتا صاحب داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ ذرا محراب دے ول توجہ کرو او شہر دے وزیر مشیر امیر علماء محراب کی طرف دیکھ دے نے تو انہاں دیاں اکھاں حیران ہو گئیاں کہندے نے کہ کی نظر آ رہا ہے کہ اللہ دے گھر دی زیارت ہو رہی ہے تے ان زیارت ہو رہی ہے جویں شین حرم دے وچ بیٹھ کے بیت اللہ دی زیارت ہو رہی ہے او شہر دے وزیر آخدے نے کہ کی وجہ بن گئی اسی تے اس منظر نو دیکھن واسطے ترس گئے اللہ دی قسم کھا کے کہنے ہیں کہ اے منظر کیویں نظر آ گیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماندے نے کہ تواڈے ورگے اعتراض کرنے والے لوگاں نوں قبلہ مل جاندا ہے اور ساڈے ورگے منن والے لوگاں نوں قبلے والا مل جاندا ہے اس واسطے آکھدے نے کہ مسلمان بن کے اور رہے شرک کر دے تے کافر ہوئے تے ہاتھ ایمان آیا تے بنا ویکھ دیاں رہے نماز پڑھ دے تے پڑھنی نفع لئی نقصان آیا آواز نہیں آئی بھائی آواز نہیں آئی مسلمان بن کے
مینوں ایک بڑے جانی درویش نے یہ ربائی ایک کلام سنایا تے میں آج سنایا نہیں کدھر تے میرا دل کیتا کہ عشق والے نہیں محفل تے میں سناواں کہ مسلمان بن کے داتا صاحب نے کی فرمایا کہ تواڈے ورگے اعتراض کرن والےاں نوں کی مل جاندا ہے اعتراض کرن والےاں نوں کی مل جاندا ہے قبلہ مل جاندا ہے ساڈے ورگے منن والےاں نوں کی مل جاندا ہے قبلے تے جنوں قبلے والا مل جانا کمی رہ جاندی ہے تے کیا کہ مسلمان بن کے اور رہے شرک کر دے تے کافر ہوئے تے ہاتھ ایمان آیا اسلم صاحب غور کر رہے مسلمان بن کے رہے شرک کر دے کافر ہوئے ہاتھ ایمان آیا تے بنا ویکھ دیاں رہے نماز پڑھ دے تے پڑھنی نفع لئی الٹ نقصان آیا آواز نہیں آئی